لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو الزامات لگے ہیں نا، یہ ان میں میرے نزدیک ذاتی طور کے اوپر جو سب سے بڑی فیض حمید کی سمجھنا چاہیے، جہاں پہ محاسبہ ہونا چاہیے. دیکھیں جو انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ، پہلی بار مجھے تو ان کے نام کا ہی پتہ لگا جب ٹی ایل پی کے ساتھ 2016 کے اور 17 کے دھرنے میں جا کے ایک ڈی جی سی سرونگ جو ہے وہ دستخط کر رہا ہے. کس کیپیسٹی میں؟ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارا سیاسی انجینئرنگ والا معاملہ ہوا میڈیا کا، تو میں خود آپ کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دے سکتا ہوں، کیونکہ ابھی بڑے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم اس طرح کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، لیکن جتنا ہمارے اوپر سرویلنس اور سکویز کرنے کی کوشش کی ان کے اہلکاروں نے، وہ پوری ایک الگ داستان ہے. اور پھر شوکت صدیقی کا بیان ہے کہ جہاں پہ وہ آ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر تم نے فوری طور پہ نواز اور مریم کو سزا نہیں دی. اب ان کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ مطلب یہ کمال ہے. یہ سارے ڈیجیز کرتے رہے. آئی نو یہ بریزن ایک حد ہوتی ہے. رضا یہ تو دیکھیں، یہ تو وہ جو کام یہ کر رہے تھے وہ تو انسٹیٹیوشنل تھا نا. آپ کے خیال میں اس میں شامل نہیں تھے باجوہ صاحب؟ باجوہ صاحب بالکل تھے. دیکھیں باجوہ صاحب کا اور فیض حمید کا جہاں جھگڑا ہوا وہ ہوا جب فیض حمید اکیلے جو چل پڑے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنی پاور اس کو پلان کرنے کے لیے، اگلا آرمی چیف بننے کے لیے. اور اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ایک یہ ہے کہ جی اندر ڈویژن یہ وہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جونیئر اور مڈ رینکس میں اب بھی کوئی اتنی تالیاں نہیں بج رہی ہوں گی. اور یہ بات ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں. آپ کسی یہاں سامعین میں کسی نے پوچھا کہ جی عمران خان نے بھی کہا تھا مینٹلی ان ویل ہے سید عاصم منیر. پولیٹیشنز تو یہ بات کرتے ہیں، بیوروکریٹ کو یہ نہیں کرنی چاہیے. بات یہ ہو رہی ہے. لیکن واپس جاتے ہیں اس معاملے پہ. تو دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشن کو بھی دقت ہو گئی تھی آخری دنوں میں فیض حمید کے. دیکھیں باجوہ صاحب اپنی سیکنڈ ایکسٹینشن کے بعد ڈیسپریٹ تھے کہ تیسری ایکسٹینشن مل جائے، شاید کوئی 1 سال مل جائے، تب یہی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن ایک باہر کیف ایک آپشن دوسرا یہ تھا کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. رائٹ. مطلب یہ کہ نیکسٹ آرمی چیف. اب جو ایک لائن لگی ہوئی تھی ہے سینئر جنرلز کی 4-5 جو تھے، ان میں تو نیچے آتے تھے فیض حمید. اچھا یہ نہیں کہ پولیٹیشنز نے نیچے والے جرنیلوں کو پروموٹ کر کے نہیں لگایا. بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو جو کہ بہت جونیئر تھے ان کو لگایا تھا آرمی چیف. لیکن خیر بات یہ ہے کہ جب یہ ہوا تو ظاہر ہے ایک تو ٹینشن تھی انسٹیٹیوشن کے اندر کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، مطلب کہ ہماری باری ختم ہو جائے گی، ہم کنسیڈر نہیں ہوں گے، ہم ریس سے نکل جائیں گے. کیونکہ یہ کوشش یہی کر رہے تھے کہ یہ بن جائیں آرمی چیف. اچھا اور اس میں یہ تھا کہ اتنے وہ کلوز ہو گئے تھے. آپ کو میں یاد کراؤں کہ ایک خبر بھی چھپی تھی کہ ان کو جنرل باجوہ نے روکا کہ بھئی کیونکہ یہ جا کے پرائیویٹلی ملے عمران خان سے وغیرہ وغیرہ. آئی تھی خبر، بالکل تو آئی تھی. تب کی اچھا پھر یہ ہوا کہ اب ہو یہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اٹیچ کر لیا عمران خان کے ساتھ. عمران خان سمجھتے تھے کہ فیض حمید کے علاوہ کوئی انشور نہیں کر سکتا ان کے 2024 کے میں الیکشن میں وکٹری. اور کوئی جو ہے ان کے علاوہ وہ ان کا فیوچر جو تھا ان دونوں کا آپس میں بند گیا ٹو اے ڈگری کہ اگینسٹ انسٹیٹیوشنل نارمز. جب ان کی باری آئی کہ ان کو ڈی جی ایس ڈی جی آئی ایس آئی ان کا مدت ملازمت وہاں ٹینیور ختم ہو گیا تھا، تو رولز کے مطابق اور ایون ٹو بی کنسیڈرڈ ایز ان فار دا پوزیشن آف آرمی چیف ان کو کور تو کمانڈ کرنی تھی نا. بالکل تو بالکل. باجوہ صاحب ان کو اس گیم سے نکال نہیں رہے تھے. ان کو اس کو کمانڈر پشاور پوسٹ کیا، اب ان کو ریلیو ہی نہیں کر رہے عمران خان. تو انسٹیٹیوشنلی بھی لوگوں کو مطلب یہ کہ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں جو گفتگو ہوتی تھی تو 2 نام آتے تھے 2 جرنیلوں کے، ایک تو فیض حمید اور دوسرے آصف غفور.
جن کے ہاں بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ جس قسم کا یہ گیم پلے کر رہے ہیں دے آر این امبیرسمنٹ، اور ان کی تو کسی پوزیشن پہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سو یہ ملٹری کے اندر سینئر رینکس میں ان کو لے کے پرابلم تھا. سو مسئلہ یہ ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جس طرح بھی صحیح یا غلط آصف منیر آرمی چیف بن گئے. اب جب بن گئے تو یہ بہت امپورٹنٹ تھا، اور یہ ڈیسیژن جو ہے پھر میں سمجھتی ہوں کہ جرنیلوں نے ایکسیپٹ کیا.